ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم شریعت و طریقت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ شریعت کا لفظ شرع سے ہے جبکہ طریقت کا لفظ طریق سے ہے۔ دونوں الفاظ کا معنی راستہ ہے، لیکن شریعت سے مراد وہ راستہ جو چوڑا اور سیدھا ہو، جبکہ طریقت سے مراد وہ راستہ جو تنگ اور خمدار ہو۔ اصطلاح دین میں شریعت سے مراد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہیں۔ بعض صوفیاء کے نزدیک یہ بھی کہا گیا کہ شریعت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی آلات ہیں اور طریقت سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی واردات ہیں۔ یونی ظاہری فقہ کا نام شریعت ہے اور باطنی فقہ کا نام طریقت کہا گیا بعض کے نزدیک۔ صراط مستقیم، قرآن مجید میں جس صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا گیا، اس سے مراد شریعت ہے، کیونکہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر ہر شخص بآسانی چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین آسان ہے، کیونکہ عام مسلمان سے صرف ظاہری احکام کی پیروی ہی مطلوب ہے اور اتنا ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ البتہ محبان خدا صرف آسان راستے پر گامزن رہنا اپنی منزل تصور نہیں کرتے، بلکہ ان کا مطلوب ذات خدا ہوتی ہے، جس کے لیے وہ طریقت کے مشکل اور تنگ راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کٹھن سفر کا بدلہ انہیں رب رحمان کے قرب کی صورت میں ملتا ہے اور ان کا دیکھنا، سننا، چلنا اور چھونا قدرت الہی کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی نہیں، شریعت کے سفر میں وہ مرید، طالب اور محب ہوتے ہیں اور طریقت کا کامیاب سفر خود انہیں مراد یا مطلوب یا محبوب بنا دیتا ہے۔ سلسلہ طریقت مسلمانوں کی اصلاح، تزکیہ باطن اور اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کا انکار نہ کل تھا اور نہ آج ہے، لیکن وقت کا المیہ یہ ہے کہ کچھ بے علم اور بے شرع نام ناد پیروں نے اس مقدس مشن کی صداقت اور تقدس کو مجروح کر دیا۔ شریعت کے کھلے بندوں مخالفت کرتے ہوئے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ چیز ہے، جبکہ بعض ظاہری علم والے علم طریقت کا انکار کرتے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف شریعت کے علم کو کافی سمجھتے ہیں۔ شریعت کو طریقت سے الگ جاننا ایک فکر فاسد ہے۔ شریعت کے سوا اللہ تک پہنچنے کی ہر راہ بند ہے اور طریقت حدود شریعت میں رہتے ہوئے قرب خدا کا نام ہے۔ جیسا کہ تصوف کی امہات الکتب میں یعنی رسالہ امہات الکتب میں رسالہ قشیریہ کو ایک ام الکتاب کا نام یعنی تصوف میں بڑی کتب کا نام درجہ دیا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں رسالہ قشیریہ میں کہ شریعت طریقت اور حقیقت میں کوئی مخالف نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ علماء شریعت کبھی طریقت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ قدر کرتے ہیں اور نگہبان ہوتے ہیں۔ البتہ انہیں جدا کرنے والوں کے لیے علماء شریعت سد راہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شریعت صرف چند احکام، فرض، واجب، حلال، حرام کا نام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت تمام احکامات، جسم، جان، روح، قلب، علوم و معارف کا مجموعہ ہے، جبکہ طریقت شریعت میں رہتے ہوئے اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ بدنی رغبت سے شریعت کے اعمال، قلبی شوق سے طریقت کے امور اور اشتیاق روح سے رغبت کو حقیقت کا نام دیا گیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے قبل جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی مختلف جو تعریفیں کی ہیں، ان تعریفوں میں انہوں نے شریعت کو اول جانا ہے کہ طریقت کی وادی میں داخل ہونے کے لیے شریعت کا علم بہت ضروری ہے۔ شریعت کے 3 جز ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ جب تک یہ تینوں جز متحقق نہ ہوں، شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ گویا حق تعالیٰ کی رضامندی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب علم کے مطابق عمل بھی ہو اور عمل کے مطابق اخلاص بھی ہو، یعنی للہیت پیدا کر دی جائے، تو پھر اعمال کامل ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔
مکتوبات امام ربانی میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے. کوئی ایسا مطلب باقی نہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے سوا کسی اور چیز کی طرف حاجت پڑے. طریقت اور حقیقت جن سے صوفیاء ممتاز ہیں، تیسری جز یعنی اخلاص کے کامل کرنے میں شریعت کی خادم ہیں. بس ان دونوں کی تکمیل سے مقصود شریعت کی تکمیل ہے، شریعت کے سوا کوئی اور چیز نہیں. یعنی شرعی امور میں اخلاص اور للہیت پیدا کرنا ہی در حقیقت طریقت کہلاتی ہے. شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل اور پھول ہے. شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا. طریقت ہما وقت شریعت کی محتاج ہے جب دریا کا اپنے منبع سے تعلق ٹوٹ جائے تو سوکھ جاتا ہے، جبکہ طریقت کا شریعت سے تعلق نہ رہے تو یہ آگ بن جاتی ہے جو تمام اعمال کو جلا کر رکھ دیتی ہے. کاش کوئی ان شعلوں کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکے. یہ الفاظ بھی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ہیں. شریعت مطہرہ کشتی کی طرح ہے اور طریقت دریا کی طرح، اور حقیقت صدف کی طرح ہے اور معرفت موتی کی طرح ہے. پس جو شخص موتی لینے کا ارادہ رکھتا ہے اسے شریعت کی کشتی میں سوار ہو کر طریقت کے دریا میں اترنا ہوگا، تب موتی حاصل ہوں گے. جس نے اس ترتیب کو چھوڑ دیا وہ ہرگز موتی نہ پائے گا. گویا بحر حقیقت یعنی بحر عشق و محبت میں غوازی کرنے کے لیے شریعت کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. کشتی میں سوار ہو کر طریقت کے دریا میں اترنا ہوگا، تب موتی حاصل ہوں گے. جس نے اس ترتیب کو چھوڑ دیا وہ ہرگز موتی نہ پائے گا. گویا بحر حقیقت یعنی بحر عشق و محبت میں غوازی کرنے کے لیے شریعت کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف کے بغیر فقہ کا اصول فسق ہے، فقہ کے بغیر معرفت کا حاصل کرنا زندیقیت ہے، اور ان دونوں کو جمع کرنے والا حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے. اس کے بعد امام ابو بکر الوراق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے فقہ اور زہد کو چھوڑ کر عمل کیا، صرف علم کلام پر اکتفا کیا، اس نے زندیقیت اختیار کی، اور جس نے زہد پر اکتفا کیا اور علم کلام اور فقہ کو چھوڑا اس نے بدعت کو اپنایا، اور جس نے فقہ پر اکتفا کیا بغیر زہد اور ورع اس نے فسق کیا. جس نے ان تمام فنون کو اپنایا خلوص اسی کو حاصل ہوا. امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ کرے وہ حقیقت باطل ہے. اس کی مزید تصدیق امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ طریقت اور شریعت ایک دوسرے کے عین ہیں، بال برابر ان کے درمیان میں فرق نہیں، فرق صرف اجمال اور تفصیل اور استدلال اور کشف کا ہے. جو کچھ شریعت کے مخالف ہے وہ مردود ہے. جس حقیقت کو شریعت رد کر دے وہ زندیق ہے. شریعت کو اپنی جگہ قائم رکھ کر حقیقت کو طلب کرنا ہی بہادروں کا اور صاحب استقامت لوگوں کا کام ہے. شریعت اور طریقت کا آپس میں تعلق جسم اور روح کی طرح ہے. شریعت جسم ہے اور طریقت اس کی روح. طریقت اس کی روح کی مانند ہے، تو شریعت بغیر طریقت کے ایسے ہے جیسے جسم بلا روح کے ہو، اور طریقت بغیر شریعت ایسے ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہو. جس طرح دونوں کے ملنے سے انسان مکمل ہوتا ہے، اسی طرح شریعت اور طریقت کے ملنے سے حقیقت تک رسائی حاصل ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معرفت کا غلبہ تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شریعت کا، حضرت عثمان غنی پر طریقت کا اور حضرت علی پر حقیقت کا غلبہ تھا. یہ بھی
ایک سینٹرل ایشیا کے صوفی گزرے ہیں شیخ افندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے، اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ کس حوالے سے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں کوئی آپس میں مخالفت نہیں۔ اگر کوئی ان کو الگ کر کے سمجھنا چاہتا ہے تو وہ دین کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ شریعت ایک گھر ہے جس کے 3 دروازے ہیں، توبہ، استقامت، تقوی۔ اور طریقت کے بھی 3 دروازے ہیں، اخلاص، صدق اور طمانینت۔ جو پہلے تینوں پہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسرے تینوں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت اور طریقت کی تعریف کی ہے۔ شریعت و طریقت کی حکمت الفاظ سے سمجھائی جا سکتی ہے، اس کے مخاطب عوام ہوں، جبکہ اسرار حقیقت کی حکمت خاموشی اور سکوت ہوتا ہے اور اس کے مخاطب خواص ہوتے ہیں۔ شریعت ظاہر اور طریقت باطن ہے۔ جب اکٹھی ہوتی ہے تو حقیقت تک رسائی ہوتی ہے جو اصل مقصود ہے۔ اسی طرح جس طرح دودھ میں مکھن نظر نہیں آتا جب تک دودھ کو پلو سے زور سے ہلایا نہ لیا جائے، مراد ان تینوں کی ابدیت پر قائم رہنا، شریعت اور طریقت کو جمع کرنا، اللہ تک پہنچنا، اور شریعت اور طریقت کا جوہر یا مغز مکھن در حقیقت حقیقت ہی ہے۔ یہ کچھ تعریفیں جو میں نے جمع کی تھی مختصر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ تو حقیقت میں ان سب کا خلاصہ یہ ہے، جتنا میں سمجھ سکا ہوں، کہ شریعت جس طرح ظاہر کو ٹھیک کرنے کا نام ہے کہ آپ کے جتنے بھی شرعی معاملات ہیں ان کے ظاہر کو بہتر کرنے کے لیے علماء ظاہر جو ہوتے ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کہاں پہ جا کے مکروہ بنتا ہے، کہاں پہ جا کے مکروہ کی کوئی اور قسم لگتی ہے، کہاں پہ کوئی چیز مباح آتی ہے۔ جبکہ طریقت در حقیقت باطن کا وہ علم ہوتا ہے کہ انسان کی نیت اور اس کو اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہاں پہ یہ عمل تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، اس کے اندر عجب آ گیا ہے، یعنی اپنی مرض تقدس میں آ گیا ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، کہاں یہ ریاکاری کی طرف چلا گیا ہے، کہاں اس کی نیت میں اخلاص برقرار نہیں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صاحب طریقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ صوفیاء مجاہدات کے ذریعے اپنے مریدین کو یہ منازل طے کرتے ہیں اور اس کی باطنی طور پہ تربیت کرتے ہیں۔ در حقیقت جو شریعت کا ظاہری علم ہے اس کو نیت اور اخلاص کے ساتھ درست کرنے کو ہی طریقت کا نام کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز طریقت نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہوئی کہ جس طرح ہمارے ہر شعبہ کے اندر ڈپلیکیشن ہو گئی، مختلف قسم کے فیک لوگ انٹر ہو گئے، جس کی وجہ سے تصوف جیسا جو اہم شعبہ تھا یہ بھی بدنام ہو گیا کہ کچھ نامناد جو نفس پرست اور ہوا پرست قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے۔ در حقیقت وہ اپنی خواہشات، جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کے لیے وہ عورت مفہوم، تو حقیقت میں تصوف یہی ہے۔ آپ دیکھیں ہجرت کرتے ہوئے تو وہ ایک طرح نظر آ رہے تھے، بظاہر کسی کو معلوم تو نہیں تھا نا کہ یہ بندہ کس نیت کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یزکیہم والی کیفیت کے تحت اس کے سینے کی صفائی کر دی اور لوگوں کو بھی قیامت تک یہ بتا دیا گیا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ظاہری جو پریکٹیکل آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کے دل کی نیت کے اندر ہے، اور آپ کی دل کی نیت کو صرف آپ اور آپ کا رب جان رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن اس نیت کی درستگی کو ہی ٹھیک کرنا در حقیقت طریقت کہلاتا ہے۔
اور جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ شریعت عام شاہراہ کو کہتے ہیں جو کھلی شاہراہ ہو، وہاں سے یہ نکلا ہے کہ کھلا راستہ، اور طریقت بھی راستہ ہوتا ہے لیکن یہ تنگ راستہ ہوتا ہے، یعنی جو صوفی ہوتا ہے وہ مزید اپنے آپ کو مباح اور ایسے کام جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے قرب سے دور ہو رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر مزید قرب کی طرف جانا چاہتا ہے، جس کی اسلامی تعلیمات میں بہت واضح مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر صحابہ کی زندگی میں تصوف اور للہیت کی کیا مثال ہوگی کہ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ دوسری طرف ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں کہ وہ ایک دن سے زیادہ اپنے پاس زیادہ راہ نہیں رکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی طریق سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی آتا آپ اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت تک آقا علیہ السلام رات کو سویا نہیں کرتے تھے جب تک وہ ساری چیزیں تقسیم نہ کیا کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جن صحابہ اکرام نے اسلامی فلاحی ریاست بنائی یعنی خلفائے راشدین، تو انہوں نے شریعت کی جہاں جہاں تک بھی اجازات تھی اس کے مطابق مسلمانوں کو مال جمع کرنے کا حکم بھی دیا تاکہ وہ مال کسی خاص وقت میں مسلمانوں کے کام بھی آ سکے، اور باقاعدہ مادی طور پر بھی مسلمانوں کو ترقی کرنے سے روکا نہیں ہے۔ تو گویا تصوف ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ للہیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ سارے کام کر سکتے ہیں، آپ دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا حاصل کرنے سے آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے، یعنی تارک دنیا نہیں ہونا، ربانیت کی طرف نہیں جانا، بلکہ اخلاص کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے اگر مثال دیتا چلوں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بازار میں انتہائی مہنگا کپڑا آیا تو آپ نے وہ خرید لیا، تو جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے بھی وہی کپڑا خریدا، تو اس کو جب اس کے غلاموں نے بتایا کہ یہی کپڑا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنتے ہیں، تو اس نے کہا کہ وہ کیسا فقیر ہے جو اتنے مہنگے کپڑے پہنتا ہے۔ وہ وزٹ کرنے کے لیے جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی مہنگے کپڑے کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیوند لگایا ہوا ہے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ اتنا مہنگا کپڑا آپ لے کے آئے اور اس پہ پیوند لگانے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس کپڑے کی کوئی ویلیو نہیں تھی، تھوڑا کم ہو گیا تھا تو میں نے کہا دوسرا لگا لیں، مقصد تو تن ڈانپنا ہی ہے۔ در حقیقت میں دنیا کی اوقات لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ مہنگا کپڑا جس کے لیے آپ اتنے جتن کرتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی اس کے ساتھ چیتھڑے ملا کر لگانا بھی اس کو پسند کرتا ہے، یعنی لباس کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو بزنس تھا وہ اتنا وسیع ہو گیا کہ ایک دفعہ کسی نے آ کے کہا کہ بحری جہاز ڈوب گیا ہے، جس کے اندر آپ کا سامان تھا وہ بھی سارا ڈوب گیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری دفعہ پھر اس بندے نے آ کے کہا کہ وہ خبر غلط ہو گئی، وہ جہاز کسی اور کا ڈوبا ہے، جس میں آپ کا سامان تھا وہ جہاز نہیں ڈوبا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت جب پہلی دفعہ میں نے کہا تو پھر بھی آپ نے اس نقصان پہ بھی الحمدللہ کہا، اور جب دوسری دفعہ میں نے خوشخبری سنائی تو پھر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلی دفعہ بھی اپنے دل کی طرف دیکھا تھا کہ دل میں مال کی محبت نہیں تھی، یعنی اس کے جانے کا افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ دل اللہ کی یاد میں مستغرق تھا، تو میں نے اس پہ الحمدللہ رب العالمین کہا۔ تو دوسری دفعہ پھر جب یہی وقت ہوا جب آپ نے مجھے یہ خبر دی کہ میرا مال بچ گیا ہے، وہ کسی اور کا جہاز تھا، پھر میں نے دل کی طرف دیکھا تو پھر بھی مال کی محبت نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے پھر دوبارہ الحمدللہ کہا۔ یعنی صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کی کیفیت پہ دیکھتا ہے کہ دل میں دنیا کی محبت اور طمع نہ جمع ہو، بلکہ رب العالمین کی رضا اور حضور علیہ السلام کی محبت ہر حال میں جمع ہو۔ بس یہ آج کی جو ہماری مختصر سی گفتگو تھی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ شریعت ظاہری علوم کی پاسداری ہے اور طریقت اسی شریعت کو باطنی طور پر سنوارنے کا نام ہے، اس سے زیادہ کوئی اور نام نہیں ہے۔
جو آدمی شریعت پہ عمل کرتا ہے اور طریقت کے مطابق اپنے قلب و باطن کو صاف کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خاص انعام اور حقیقت کا مستحق بن جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے انعام اور اکرام کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں اپنی اس گفتگو کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور میں سوال جواب ہوں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کسی آپ سب اہل علم اور دانش حضرات یہاں تشریف فرما ہیں تو آپ کے تبصرے میرے لیے بھی کارآمد ہوں گے، اور باقی سب سننے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ علم کا اضافہ اور باطنی حلاوت کا سبب بنیں گے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔